الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی عزیزان محترم رمضان المبارک دا آخری عشرہ اپنیاں رحمتاں برکتاں سمیت سب نو سانو الحمدللہ حاصل ہو رہا ہے۔ آپ سب احباب یقیناً رمضان دی برکات اور فیض تو لطف اٹھا رہے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ آپ دی محنت تلاوت تراوی قبول فرمائے۔
یقیناً کچھ ایسے اچھے لوگ موجود ہوندے ہر بستی وچ جو اللہ تعالیٰ دا دن رات ذکر کر دن اور انہاں دی وجہ تو اللہ پوری بستی تے اپنی رحمت نازل فرما دے اور پوری بستی تے اللہ دا فضل نازل ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بہت سارے اعمال وچوں رمضان دے اعمال وچ ایک عمل سخاوت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے وچ موسلادھار بارش دی طرح سخاوت فرما دے سن۔ حضور ویسے ہی سخی سن، پر رمضان دے اندر آپ دی سخاوت برسنے والی بارش دی طرح ہوندی سی جو ہر طرف برستی۔ تو اہل ایمان میں سنت مصطفیٰ اور حکم الہی تے عمل کردیاں ہویا اس عمل نو بڑی محبت نال سر انجام دے دے۔ جس طرح زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ اے دین دی شریعت دے کہ فلاں آدمی نو دینا چاہیے، اس طرح شریعت وچ اے دے لین دی بھی یاد دے بھئی فلاں بندے نو اے لینا چاہیے، جیڑا حقدار نہ ہوئے وہ بھی اصل دے اندر لے کے جرم کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حق سی کسی غریب دا، لیکن اس نے اس غریب کو وہ حق چھین لیا۔ اگر ساڑھے معاشرے وچ صرف ایک مسئلہ تے عمل ہو جائے کہ زکوٰۃ خیرات او بندہ لوے جیدہ حق بندا ہے، تو ایک سال وچ ساڑھے معاشرے غربت ختم ہو جائے۔ انہوں لوگاں نے پیشہ بنا لیا اور عجیب و غریب طرح دے بندے اس کام میں شامل ہوندے۔ بڑا یہ جدو تفصیلات سنی دیا نے تو بڑا حیران ہوندہ ہے بندہ کہ پورا بزنس ہے گداگری۔ ساڑھی قوم ویسے فطری طور تے اگے ہی گداگر ہے، ساری قوم ساڑھے امیران تو لے کے غریباں تک ساریاں منگن دی عادت ہے۔ ساڑھے حکمران بھی منگ دیں اور ساڑھے عوام بھی منگ دیں۔ اور اب اندازہ اس جگہ تو لگاؤ کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے غریبان دی سہولت واسطے ایک اعلان کیتا کہ بھئی آٹا فری لے جاؤ، مگر اتھے صورتحال وے کہ لوگ اتھو آٹا فری لے کے اگے بیچن دا کاروبار کر رہے ہیں، اتھو آٹا خرید دیں اور وہ اگے بیچ رہے ہیں۔ میں خود نہیں دیکھیا لیکن میں نے معتبر آدمیاں آ کے جڑے صحیح ایمان والے لوگ نے انہاں دسیا ہے کہ ازی دے گواہ ساڑھے کول بندے آٹا لے کے آئے نے کہ خریدو اور لبو اور اقرار کیتا ہے کہ یہ چیز بیچ دیں۔ تو دسو جدو تسی حق سی انہاں لوگاں دا جنہاں کول آٹا نہیں انہاں کول جائے، گورنمنٹ نے تے اچھا قدم اٹھایا، لیکن ساڑھی عوام نے اس دا بھی الٹ کیتا، ایسے بے صبرے لوگ نے انہوں نے وہ آٹا لے کے فری اگے بیچنا شروع کر دیتا اور اس کاروبار وچ ملوث ہو گئے۔ تو عزیزو،
جڑا معاشرہ بھکاریاں دا معاشرہ ہوئے، جدے اندر خودداری اور غیرت نام دی چیز نہ ہوئے، اس دے اندر اصلاح کیسے ممکن ہے؟ پھر وہ دے اندر غربت کیویں دور ہوئے؟ عزیزم مینوں تے ہے جڑے پیسے ونڈن والے بندے نا، امیر لوگ جنہاں مینوں بعض اوقات انہاں تے ترس آوندا ہے کہ انہاں نے بندے ایموشنلی بلیک میل کر دے۔ اب میں تو ایک واقعہ سنانا۔ چند دن پہلے میں رات نو سو رہا سا تو ایک بندہ آیا، کاشف دعا آیا، اے ساڈا مؤذن، رات ادھی ویلے اس آخیا بھی میں بڑی مجبوری ہے، میرا بیٹا ہاسپٹل میری مدد کرو۔ تو پھر جڑا بندہ پیر ہوئے وہ نرا ایویں پیر تے نہیں نہ ہوندا، کوئی اللہ انہاں عقل بھی تے دیندا ہی۔ میں کہا اچھا بھائی میں تیرے نال چلنا، میں گڈی بھی لے لینا، اگر تیرا بچہ ہاسپٹل داخل ہے تو دے سارے اخراجات کی ذمہ داری میں اٹھائیں، میرے نال چل، میں بھی چلنا، چل چلی۔ ہوں تھوڑا جہا پھر اس نے میں ٹرپ کیتا، ہاں انج میں کہا جی تو ایتھے کو تھوڑے بڑے لینے ہوں تو پھر تو ایتھے لے لے، اگر تو علاج نہیں کرانا۔ اس نے کہا این پرا کرو، یہ چونکہ کول سی ساڈے سے کہ این دور کرو کاشف، یہ دور ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ جڑے دینے ہیں تسی میں نہیں تھی دے چھڈو، میں ادھر تمہیں نہیں جان دی ضرورت کوئی۔ اندازہ لگایا گیا کہ بندہ ادھی راتی آ کے جو ایک کہانی سنا رہا سی تو یہ جھوٹ بول رہے سی۔ تو مطلب ساڈے معاشرے میں وہ لوگ بھی اس فہرست میں شامل نے جڑے ٹھیک ٹھاک کماندے کھاندے نے، اور وہ لوگ بھی جڑا وہ آندے نے بھائی مل رہا ہے آٹا تو لے لو۔ آپ یقین کرو جتنا آٹا گورنمنٹ نے بنڈیا ہے نا ساڈیاں ڈنگراں تو بھی نہیں مکدا، لیکن غریباں تک نہیں پہنچیا، کیونکہ سفید پوش بندہ تے لینے چ لگنا پسند ہی نہیں کرتا۔ جڑا بندہ سفید پوش ہے، عزت دار ہے، وہ تے لینے چ نہیں لگتا ہوندا میں کیویں جاواں اتنے، عزت نفس مجروح ہوندی، کیویں بندہ آٹا چاہ کے آوے اپنے گھراں، وہ نہیں جاندے۔ لیکن جنہاں کول اگے ہے یا جنہاں ضرورت کوئی نہیں، وہ بندے ہیٹھ دے چھڑے، اتنے تاولے ہوئے ہوندے نے۔ وہ تو عزیزو اسلام وچ خیرات منگنا اس دی اسلام مذمت کردا ہے، بغیر ضرورت تو خیرات منگنا اسلام وچ جائز نہیں ہے۔ حضور نے اس تو منع فرمایا ہے، اللہ منع کیتا ہے، اللہ دے نبی منع کیتا ہے، لیکن لوگ بڑا آسان ہے۔ جس بندے دی صحت صحیح ہے، رسول اللہ کو ایک بندہ آیا اور اپنی مفلسی دا بیان کیتا، رسول اللہ فرمایا تیرے کو کوئی چیز ہے؟ اس عرض کی تھی جی میرے کو ایک چادر ہے، فرمایا لے کے وہ لے کے آیا تو سرکار نے فرمایا صحابہ چادر کون خریدے گا؟ ایک صحابی عرض کی تھی جی میں خریدنا 1 روپے، تو آپ نے فرمایا نہیں سن اس تو زیادہ چاہیے دن، کوئی زیادہ خریدہ ہے، دیکھا کہ جی میں 2 دینا، 2 روپے دی آپ نے وہ چادر وہ دی بیچ دی۔ انہوں فرمایا 1 روپیہ لے جا، بازار چک کلاڑی لے کے آ۔ وہ بندہ کلاڑی لے کے آیا تو رسول اللہ نے اپنے دست مبارک نال اس دے اندر لکڑی ڈال دی، فرمایا اے لے جا اور جنگل چو لکڑیاں کٹ اور وہ بیچ، بھیک منگنا چھوڑ دے۔ اور حضور نے کچھ دن فرمائے کہ اتنے دن تو دوبارہ مینوں نظر نہیں آنا، اور 1 روپیہ جڑا ہے یہ کھانا لے جا کاراج واسطے۔
کچھ دن بعد وہ بندہ حضور دی خدمت چایا تو دے ہاتھ وچ پیسے سن، حضور دے سامنے پھیلا کے عرض کردا ہے سرکار میں تواڈے حکم تے عمل کیتا ہے تے اللہ نے مینوں اتنے پیسے عطا فرما دیتے۔ بھائی صاحب دین تواڈا اس چیز دی مذمت کردا ہے۔ رسول اللہ بیٹھے سن، رسول اللہ تو مولا علی نے محسوس کیتا کہ حضور نو بھوک لگی، تو آپ ایک یہودی کو گئے کہ تینوں مزدوری چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، جتنے ڈول پانی دے کڈ کے میریاں کھجوراں پا دیو اتنیاں کھجوراں دیاں گا۔ تو مولا علی سرکار نے ڈول کھچنے شروع کیتے، جدو 17 ڈول کڈ لے پانی دے کھجوراں پا دیتے تھے، اس نے کہا کہ لو جی پانی پورا ہو گیا، اے میریاں کھجوراں نے، انہاں چوں جیڑی کھجور تانوں پسند ہے قسم دے اعتبار نال وہ 17 چک لو۔ مولا علی سرکار نے اجوا کھجوراں اٹھائیاں اور رسول اللہ دی بارگاہ وچ لیا کے پیش کی تھی۔ یا رسول اللہ میں محسوس کیتا ہے کہ آپ نو بھوک ہے تو میں آپ واسطے کھانا لے کے آیا۔ تو آپ نے کسے کو منگیا تے نہیں، کسے کو ادھار نہیں منگیا، چلو ادھار منگنا تے جائز ہے، ادھار بھی نہیں منگیا۔ جدو علی پاک جیسی شخصیت مزدوری نو آر نہیں سمجھ دی کہ مزدوری کرنا اندے وچ کوئی شرم نہیں، تو کتنا بے شرم آدمی ہے جیڑا صحت مند ہے اور پھر وہ اس دے باوجود بھیک منگدا ہے اور لوگاں دے اگے ہاتھ پھیلاندا ہے۔ اور آپ یقین کرو اے سفر میں چوبید ہے کسے اشارے تے گڈی رکے نا تو بزنس مین لوگاں دے وہ جڑے پروفیشنل بیکاری نے انہوں نے شیشہ بھن دیں دن گڈی دا، انہوں دا دل کردا ہے شیشہ مکہ ماریے سانو دین دے کیوں، اور پھر تسی ایک نو دیو گے نا تو پھر پوری قطار آ جائے گی کہ لے بھی انہوں تیری کھڑکی کھلی ہے سانو سارے نو دے، اور وہ سارے کاروبار کرتے ہیں۔ اپنے بچیاں لوگ بھیک تے لگا رہے ہیں، بھیک منگن۔ عزیزان محترم، بھیک منگن نال انسان عزت نفس نہیں راندی۔ تو اسی دیکھنا ہونا حیرت ہے کہ رمضان تو اگے پیچھے اتنے بیکاری نہیں ہوندے جتنے ہونا آ جاندے۔ بھئی یہ کوئی نمیں غریب ہوئے رمضان چڑھتے نال بندے انہیں غریب ہو گئے جڑے سارے یکدم گلیاں چ نکل آئے نے۔ کیا رمضان دا آغاز ہوندیاں نال غربت اتنی ود گئی ہے کہ گلیاں بھریاں پئیاں غریباں نال جڑے منگدے پھرتے؟ نہیں، الٹے حضور فرماندے نے یزاد فیہ رزق المومن، رمضان وچ مومن دا رزق اگے نالوں ودا دتا جاندا ہے۔ پھر یہ کون نے جنہاں نال گلیاں بھریاں پئیاں لوگاں دے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں، بجا رہے ہیں، بیاؤ بھائی دیو بھائی، پھر عجیب و غریب کہانیاں کٹ کے سنا دے۔ مسجد آ جان گے، حالانکہ مسجد سوال کرنا ممنوع ہے، مگر وہ مسجد بھی پھر آ کے سوال کر دے۔ اے عزیزان محترم، حیران میں چند دن پہلے اے ساڈے ڈرائیور بھی ایک دو اور بندے بھی نال سن، میں ایک جگہ تے گیا، بلکہ ساڈا حسن بٹی گواہ ہے، اپنا حسن نہیں، یہ بھی کھوڑ سی، تو ایک بندہ میں نو آندا ہے بھائی آسی کریلے گوشت پکانے نے انہاں ہی تھوڑا جہا حصہ پائی جاؤ۔ حیران ہو کیسے غریب نے، کیسے غریب نے جڑے آندے نے بس کریلے گوشت پکانا ہے حصہ پائی جاؤ، شاہ جی تواڈے تو بغیر نہیں بن دے۔ مطلب یہ تسی اس نالوں بیکاری تے کہہ ہی نہیں سکتے، ایسے کیویں بیکاری ہوتا ہے؟ یہ بزنس مین نے یعنی کام نہیں کرنا، سارا دن ستیا رہنا، 2 گھنٹے اٹھیا 2-4 دکاناں تو منگیا تو منگ گیا اپنا پھر جا کے سو رہے۔ یہ نلائق لوگ نے، سست الوجود لوگ نے۔ عزیزم، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بزرگ سن، بابا سن، انہاں فرمایا بھئی یا اللہ دیندہ جو تمہیں تو میں نے بھی دیا کماں کانا والا وقت میں نے کیوں پائے؟
وہ بزرگ جنگل ٹر گئے، ایک درخت دے تھلے بہ رہے بھی مینوں ایتھے رزق ملے۔ انہاں ویکھیا اس درخت دے تھلے کوا ہے، اس کوے دے پر کوئی نہیں، اڑ نہیں سکتا، اتنے بیٹھا ہے۔ تو آپ فرماندے نے بھئی میرے دین میں مزید خیال آیا بھی اے نہیں جو دندا ہے تاں یہ جیوندا ہے، میں بھی دیسی۔ وہ تھوڑی دیر گزری، وہ ویندے رہے، ایک شاہین آیا، انہیں شکار کیتا سی، اس درخت دے اتے بہ کے وہ اپنا شکار کھاندا رہا۔ جدو وہ سیر ہو گیا تو اس نے کچھ ہڈیاں، کچھ وہ گوشت وہ تھوڑا جہا چھوڑ دیتا اور وہ تھلے گریا۔ وہ کوا تھوڑا جہا پیراں نال چلدا ہویا وہ چھوڑے ہوئے تے گیا اور کھانا شروع کر۔ وہ سمجھ گئے کہ اس طرح اللہ ادھے کول رزق پہنچاندا ہے، لیکن ہن بندے کول اے اختیار ہے کہ اس کوا بننا ہے یا شہین۔ چاہے تو شکار کرے، خود بھی کھائے، دوسرے بھی کھلائے، اور اگر چاہے تو بیٹھ جائے کہ میں کوا میں بھی دوجے کما کے کھوان۔ عزیزوں اور ساتھیوں، بیکاری مت بنو اور اس پیشے دی حوصلہ افزائی مت کرو، ورنہ ساڑی قوم تک کئی بیکاریاں دی، بادشاہ تو لے کے تھلے تک سارے بیکاری۔ کسی دفترے ٹر جاؤ تو وہ بھی منگ دیں جی، مسیطے ٹر جاؤ تو وہ بھی منگ دیں۔ اس گل تو ناراض نہ ہو گیا ہے، مولویاں بھی مہم چلائی، لیاؤ بھائی سان دیو جی اسی بڑا کام پہ کرنے ہیں، ساتھ بندے شدے کنو دین دے کدے جان۔ پھر بھی اے دین والے ہو، دین دے رویا کرو، اللہ دین والے نو اور زیادہ عطا کر۔ لیکن یاد رکھو، اگر تسی اپنی زکاة یا خیرات اس جگہ تے نہ دیتی جتھے جائز آئی تو ادا نہیں ہوئی۔ مثلا میں فطرانہ دینا سی تو میں اپنے پتر نو تے دیتا ہے تو پتر مہندے چھڑیا ہے تو پھر فطرانہ واہ نہیں ادا ہو گیا۔ تو یہ ادا کیوں نہیں ہویا؟ کیونکہ اتھے دیتا ہے جتھے جائز نہیں سی۔ لہذا غریب نو دیو گے تو اپڑ جائے گا، اگر تسی غریب نو نہیں دیو گے تو پھر یہ اپڑ دا نہیں، یہ نہیں لگا، پھر تو ادا نہیں ہویا۔ اس واسطے اس زمانے وچ میرے نزدیک مدارس اہل سنت نو دینا سب تو اچھا طریقہ ہے، کیونکہ وہ صدقہ جاریہ وچ تبدیل ہو جاندہ ہے۔ وہ دے وچ غریب بچے پڑھ دینے، طلباء پڑھ دینے، دین پڑھن گے تو ایک تا دینی فائدہ ہوئے گا، دوسرا وہ دے اندر تو انو قیامت تک نفع ملتا رہے گا۔ خیال میرا یہ بھی کہ گورنمنٹ مدارس دی بھی سرپرستی کرے اور انہاں منگنا نہ پوے، لیکن چونکہ لوگاں دی خیرات یہ ادارے چل دیں اور بہت خوب چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہاں لوگاں جزائے خیر عطا فرمائے جو ایسا کرتے۔ اور جو لوگ خیرات دیندے ہو بھائی صاحب کوشش کریا کرو ایدی نمائش تو بچ سکو، کوشش کریا کرو کہ تسی اس دی نمائش مبتلا نہ ہو جاؤ۔ بعد اوقات لین والا اعلان کرتا ہے تاکہ دوسرے ان ترغیب ملے، جیسا کہ حضرت عثمان نے، حضرت علی پاک نے، حضرت ابو بکر نے مال دین تے پیش کیتا سی تے آج بھی وہ واقعات ساڑھے کول موجود نہیں۔ اگر انہوں دا بیان نہ ہوندہ تو ساڑھے کول پھر کیوں اپڑ، لیکن انہوں دا مقصد نمود اور نمائش نہیں ہونا چاہیے۔ دین والیاں دے فوٹو کھچ کے نیٹ تے نہ چاڑیا کرو، انہوں دی عزت نفس مجروح ہوندی۔ جدو تسی کسی نے دیو تو لین والے دا فوٹو نہ کھچیا کرو کہ فلاں بندے نے اسی خیرات دیتی اور پھر نیٹ تے نہ چڑھایا کرو، ایسا نہ کرو۔ اس طرح غریب دی تضحیق ہوندی، او دی عزت نفس مجروح ہوندی۔ حضرت مولا علی سرکار کرم اللہ وجہ الکریم جدو 19 رمضان نو آپ نو زخمی کیتا گیا، آپ زخمی ہوئے تو کوفے دے لوگ جو کوفے دے یتیم بچے سن
وہ اپنی ماواں تو پوچھتے ہیں امی جی وہ جڑا بندہ ساڈے گھر وچ چہرہ چھپا کے لنگر دے جاندا سی 2 دن ہو گئے وہ نہیں آ رہا کہ وہ شخصیت جڑی ساڈے گھراں وچ رات دے اندھیرے وچ خرچ دے جاندے آئے کہ کسی نو خبر نہیں ہوندی امی جی وہ بندہ 2 دن تو نہیں آ رہا ہن نہ بچیاں نوں خبر ہے وہ کون ہے تے نہ بچیاں دیاں ماواں نوں خبر ہے کہ وہ کون ہے ہن چونکہ وہ آنا بند ہو گیا 19 رمضان نو وہ پھر اس گل تو حیران بھئی وہ سانو نظر کیوں نہیں آ رہا عزیزان من ماما بچیاں نو کہندیاں نے بیٹا سانو بھی یہ علم نہیں سی کہ وہ کون ہے سانو بھی تاں پتہ لگیا ہے جدو 21 رمضان نو آپ دی شہادت واقع ہوئی ہے کہ او کوئی عام نہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب رات نو ساڈے گھراں وچ لنگر دے جاندے آئے کیونکہ آپ دی شخصیت دا ایک اے پہلو یہ کہ آپ سخی بہت ہے آپ غریباں دے گھراں وچ رات نو کھانا دین دے آئے اور خود اچھا کھانا تناول نہ فرما دے لوگاں اچھا دین دے آئے خود آپ اچھا تناول نہیں سن فرما دے بلکہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا اور بہت ساری کتب دے اندر آنا ہے کہ حضرت امام حسن کو ایک بندہ آیا تو آپ نے انہوں بہترین کھانا پیش کیتا وہ بندہ کہنے لگا یہ امام علی مقام امام حسن ایک بندہ میں مسجد جو ویکھیا ہے وہ سکی روٹی پانی چ بھگو کے کھا رہا جی آنکھوں تے تو کچھ لنگر انہوں نے بھی دیا عزیزاں نے من مولا حسن سرکار دی آنکھیں چوں آنسو آ گئے آپ فرما دینے بیلی آؤ میرے بابا جان مولا علی سرکار نے او میرے بابا جان علی پاک نے جنہاں نے دنیا دیا لذتانو ترک کر دیتا ہویا ہے اور اپنا مال غریباں واسطے بڑھ دے رہیں دے وہ کوئی ہور نہیں عزیزہ نے دی وکار اس نو اللہ دا قرآن فرما دے وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اے او اللہ والے لوگ نے جڑے دوجیاں نو اپنی ذات تے ترجیح دے کے خرچ کر دینے ذرا اسم اور ساٹے حالات کا کمپیریزن کرو اسی لوگاں تھلے دے کے مار دینے لین لگیا خیرات اس بیکاری قوم کا مزاج یہ ہے کہ یہ بندے مار دیں دے خیرات لین لگیا لیکن اللہ والے دی شان ہے وہ دوجیاں نو دے رہے آپ سکی روٹی کھا رہے عزیزہ نے من اصل گل ساری اندر دی ہوندی ہے جس لئے سکی بھی زبان تو ایٹھاں ٹور جائے وہ فیکو جہی ہو جاندی ہے باڑی چنگی کھا لئیے یا سکی کھا لئیے جدو اندر ٹور جائے بلکہ جتنی سادہ ہوئے اندر جا کے اتنا نفع زیادہ دین دیئے جتنی زیادہ بھاری ہوئے اتنی اندر جا کے زیادہ خلل ڈال حکیم صاحب ایسا ہی ہے نا جتنی زیادہ اور بھاری کھاؤ گے وہ اندر جا کے اتنا نقصان کرے گی جتنا سادہ کھاؤ گے اتنا نفع دے گا مگر کیا کیجئے کہ انسان سیر نہیں نہ ہوندہ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے پڑھ پڑھیا عالم فاضل ہویو تے بھی طالب ہویو زردہ ہو دو جگ دی یہ دولت لبے اے ظالم نفسنا مردہ مولا علی سرکار رات دے اندھیرے وچ کسی چیز نو ہتھاں نال دھکیل رہے اور فرما دے نے جا کسی اور نو دھوکھا دے میں علی ہاں غلام نے پوچھا یا علی بندہ کوئی نہیں نظر آؤندا ہے کنوں پراں پہ کر دیو تو آپ نے فرمایا کمبر دنیا میرے طرف ہونا چاہیے میں دنیا نو کہہ رہا جا کسی اور نو دھوکھا دے علی تیرے دھوکھے چ نہیں آ سکتا
عزیزان من مگر کیا کیجئے سی دنیا وچ لپٹے اور لتھڑے ہوئے لوگ دنیا ساڑھے کنہ دی لو تک آ گئی ہے باؤ فرماؤں نے دو جگ دی یہ دولت لبے تے اے ظالم نفس دا مردہ ہو باج فقیرہ اسے نہیں ماریا تے ظالم چورے اندر دا سرکار نو ویکھیا آپ پورے وجود تے کوئی لباس نہیں سی صرف ایک چادر سی تے سردی نال کمبدے پیا ہے سردی نال آپ ٹھٹھردے پیا ہے حالانکہ اس لئے آپ امیر المومنین آئے بھائی بات سننا آج کل ساڑھے حکمران آنے نا جیڑے سن توفے ڈیندے نو ہے نہیں ساڑھے میں کہا جی ہر شاہی تو اڈی لے جاؤ اگے کہڑا پوچھ کے لیں دو ہے میں کسے کمڑے غلطی کیتی ہے دسن والی بھائی لے لو جاندے ہیں ہر شئی تو اڈی بادشاہ لے جاؤ سنو اس بندے آکھیا یا علی بیت المال بھریا پہ ہے مال نال تی ہر شئی تو اڈی ہے اپنے واسطے استعمال کرو جائزے تو اڈے واسطے لے لو علی باغ فرماندر میں جدو خلیفہ بنیا سا ادو میرے کوڑے ہی چادر ہے تو میں یہی لے کے جانی ہے میں تو اڈے مال ہی حصہ نہیں لینا میں علی ہیں بھئی بادشاہ بنے پھر دیو تو انہوں کی بتا ہوئے بادشاہیاں کیوں عزیزان محترام جے نام لیندے انہاں دا تے انہاں دا کام بھی تے ویکھو نا انہاں بیت المال نو مسلمانہ دے مال نو ذاتی جاگیر نہیں بنایا دنیا نو چھوڑے ہیں بالکل اس بات لو یاد رکھو جڑے ساڑھے ہون دے حالات نے نا انہاں دا کمپیریزن انہاں نال نہیں ایسی کر سکتے جتنی مال و دولت دنیا ہوتے ہیں اس وقت موجود ہے اگر انصاف ہو جائے تو دنیا ہوتے بھوکا بندہ ہی کوئی نہیں غریب بندہ ہی کوئی نہیں رہ سکتا مگر بھائی صاحب امیر امیر تر ہے اور غریب غریب تر ہے معزز حضرات میرے سجنوں میرے عزیزوں سنو اور یاد فرماؤ ساری دور خلافت دے اندر 4 سال تے 9 مہینے مولا علی دے خلافت دے دن بڑھ دے 4 سال تے 9 مہینے ہیں مولا علی نے بیت المال جو کوئی چیز نہیں کچھ بندے مولا علی سرکار نال اس وجہ تو بھی مخالفت رکھ دیا بنا کھاندے نے نہ کھان دیندے نے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں بنا کھاندے نے تے نہ کھان دیندے نے لیکن بھائی صاحب میرے مرشد مولا علی سرکار نے دنیا ہوتے جو رولز قائم کیتے نہیں مثلا اگر یہودی نے آکھیا کہ میرے نال عدالت چلو تو آپ نے نہیں فرمایا میں ساری دنیا دے مسلمانہ دا امیر المومنین تے تو یہودی میں نو عدالت ہی صدر ہے انہوں نے فرمایا چل بھائی اور اگر آپ عدالت اس گئے مولا علی سرکار تو جس بندے دی عدالت سی قاضی شرح انہوں نے اپوائنٹمنٹ بھی مولا علی کی تھی یعنی وہ جاج لگایا گیا بھی مولا علی سرکار دا ہے تو جدو گئے تو پھر وہ نیرا جاج تے نہ مولا علی دا شگرد بھی آ مولا علی دا منن والے بھی ہے مولا علی نال پیار کرنے والا بھی ہے وہ اٹھ کے کھڑے ہو کہ میری عدالت وچ مولا علی ہے تو مولا علی فرما دے نے قاضی شرح تو ہے پہلی بے انصافی کی تھی آپ حضرت ذرا نوٹ فرماؤ نا آپ نے فرمایا تو ہے پہلی بے انصافی کی تھی اس نے یہ سمجھ رہا ہے بس جنہ دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے خلاف فیصلہ کیوں دینے توجہ ہے کہ نا تو آپ ایسا نہ کرو منصف دا یہ طریقہ ہے کہ ساڑھے کتاباں میں آداب دیاں کتاباں لکھیا ہوا ہے کہ
کہ جڑا منصف ہوئے جو کسی ایک فریق لو ہس کے ویکھے تے دوجیاں نو بھی ہس کے ویکھے، جتنی باری ایک پارٹی لو ویکھے دوسری باری انہاں نو بھی دوجے لو ویکھے، کیونکہ کسی دے دل وچ بھی یہ نہ جائے کہ ساڈے نال بے انصافی کرے گا دوسری فریق نال ہے۔ مولا علی سرکار تے عدالت وچ پیش ہو گئے اور دنیا نو یہ دسیا ہے کہ بڑا آدمی بڑا ہی ہوندا ہے، وہ چھوٹا نہیں ہوندا، شرط اے وے او دا دامن پاک ہوئے۔ عزیزان من یہی طریقہ بابیاں تے اللہ والیاں دا۔ مولا علی سرکار اپنی ساری زندگی حضور نال گزاری ہے۔ 10 سال دی عمر آئی جدو کلمہ پڑھا، 10 سال دی عمر اچ کلمہ پڑھا، اور پہلے 10 سال دی حضرت ابو طالب مولا علی دے جڑے والد سن انہاں کوڑ حضرت عباس تے رسول اللہ دونوں گئے اور فرمایا چچا تواڈے کول پتر نے، سانو ایک ایک پتر دے دے، تو لگدے پیاریاں نو دے دیں دے۔ تو حضرت جعفر حضرت عباس نو دیتے گئے اور حضرت علی رسول اللہ نے دیتے گئے۔ تو حضرت علی رسول اللہ دے گھر وچ ہی پڑھے، حضور دے گھر وچ پرورش پائی، حضور دی گود وچ، حضور دی تربیت وچ، حضور دے سامنے جس شخصیت نو استاد محمد عربی ورگا ملے، جنہاں نو ایک واری ویکھن والا جنتی ہے، علی پاک نے ساری زندگی رسول اللہ نال گزاری۔ بھائی صاحب آپ کی توجہ ہے؟ ساری زندگی حضور نال گزاری ہے۔ بڑی توجہ نال چند جملے سماعت کر لینا تو سمجھ آ جائے۔ بچپنا حضور نال گزارے، بلکہ دنیا تے آ کے سب تو پہلے علی نے تکیے حضور دا چہرہ ہے۔ آپ نے روایت یاد ہوئے گی کہ مولا علی کعبے وچ پیدا ہوئے مگر اکھ نہ کھولی، اکھ خودو کھولی جدو رسول اللہ دا چہرہ سامنے آیا۔ پھر بچپنا، پھر لڑکپن، 10 سال مولا علی دی عمر سی جدو رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا، اور آپ اس سے وقت ایمان لے آئے، اور پھر اس تو بعد 13 سال رسول اللہ نے مکے وچ گزارے۔ 23 سال نو بندہ جوان ہو جاتا ہے۔ مولا علی سرکار نے 23 سال دی عمر سرکار نے رسول اللہ سرکار دے نال ہجرت فرمائی، تو حضور 23 سال دی عمر مولا علی نے اپنے بستر تے سلایا تے مولا علی بستر تے سو گئے۔ اور کیا جملہ ارشاد فرمایا، بالکل شارٹ کر کے لے جا رہے ہیں، کیا جملہ بولے حضور نے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے قربان ہو جائے، میں چلا جاؤں اور تو میری جگہ تے سو جائے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پسند کرنا کہ میری جان تہاڈی جان دے بدلے قربان ہو۔ تو آپ سو گئے اور مولا علی سرکار اس جگہ تے، اور حضرت سرکار مدینہ ابو بکر نو نال لے کے ہجرت فرما گئے۔ تو مولا علی بعد وچ اکیلے تشریف لے آئے ہجرت فرما کے۔ جدو مدینے تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دا نکاح حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نال فرمایا، اور نکاح فرما کے علی پاک دا گھر تے نبی پاک دا گھر سانجا سی، وچ صرف ایک دیوار دا پردہ۔ اگر آپ نو اللہ تعالیٰ مدینے شریف لے جائے تو ایک تھم تو ان ملے گا، اس دا نام ہے استوانۃ الحرس۔ حضور دے گھر دے دروازے دے نال تھم ہے استوانۃ الحرس، حرس سدے نے پہرے نو۔ اس جگہ تے اپنے گھر چوں باہر نکل کے مولا علی رسول اللہ دا پہرا دین دے ہے کہ کوئی دشمن، کوئی منکر، کوئی 2 نمبر بندہ میرے نبی پاک سرکار نو تنگ نہ۔ بھائی پہرے دار جے مولا علی ورگے ہون تے پھر نڑے آ کون سکدا سی؟ عزیزان من سرکار دے یا کول گزاریے یا سرکار دے دروازے تے بیٹھ کے گزاریے۔ مولا علی سرکار حضور دی شہادت تک بدر اچ، احد اچ، حنین اچ، خندق اچ، ہر جنگ اچ رسول اللہ دے ہمری کعب رہنے، حضور دے سامنے چٹان دی طرح کھڑے رہنے، زندگی نال گزاریے۔ حضور دی شہزادی نال آپ دا نکاح ہویا ہے، اور جنہ چو اللہ نے حسن تے حسین ورگے لال عطا فرمائے نے۔ بیٹے
جتنے سید نے وہ مولا علی سرکار دی اولاد پاک. مولا علی سرکار دا خون پوری دنیا دے اتے آپ دا جو اولاد دا سلسلہ ہے وہ پوری دنیا دے اندر جاری ہے. مکہ دے اندر بھی سید موجود نے, مدینہ دے اندر بھی سید موجود نے, دنیا دے ہر کونے میں جتے اسلام مسلمان حضور دے غلام موجود نے اس جگہ دے اتے آل رسول بھی موجود. عزیزان من حضرت ابو بکر خلیفہ بنائے گئے. علی پاک نے انہاں نال بھی اوویں وقت گزارے ہے جویں حق بندا. پھر حضرت عمر, پھر حضرت عثمان, پھر مولا علی بنائے گئے. پھر مولا علی سرکار دی خلافت دا زمانہ آیا تو مولا علی سرکار نے جویں میرے آقا کریم دی سیرت آئی, جویں ابو بکر تے عمر دا طریقہ اوویں حکمرانی فرمائی ہے. ایک جملہ صرف بولاں گا اور پھر اپنی اختتام دی طرف جاواں گا. بازار گئے کپڑے لین تے آپ دا خادم نال سی, تو آپ فرماندے نے ایک اچھا سوٹ دے دے تے ایک عام جیا دے. ایک اچھا سوٹ دے دے تے ایک عام جیا. دکاندار سمجھیا کہ اچھا اپنے واسطے لے رہے ہیں تو عام جو ہے وہ اپنے غلام نو دین گے. رواج بھی یہی ہے, بندا بھی یہی ہے. لیکن جدو مولا علی سرکار نے سوٹ لے نے تو اچھا آپ نے اپنے خادم نو دیتا ہے, اور جو بالکل عام جیسی وہ اپنے واسطے دیتا درزی نو. تے انہیں کہا کہ سرکار چنگا تو ان پانا چاہیے. تو آپ فرماندے ہیں تو جوان ہے. اپنے خادم نو فرماندے ہیں تو جوان ہے تے جواناں دا دل زیادہ کرتا ہے اچھے پان دے. میں بھی پا لیا تے میرا گزارا یہ نال بھی ہونا ہے. بھائی صاحب وہ اس سیرت دے لوگ سن, وہ ایسی سیرت اور اچھے کردار والے لوگ سن. کپڑیاں نال بندہ وڈا نہیں ہوندا, وڈا بندہ وڈیاں کماں نال ہوندا ہے. جی آپ دی توجہ ہے کہ وہ وڈا بندہ وڈیاں کماں نال ہوندا ہے. بھائی صاحب حضرت مولا علی سرکار جیڑا بندہ سچا ہوئے وہ دے مخالف ہوندے. اور ایک جملہ نوٹ فرما لو, جتنا زیادہ سچا ہوئے اتنے زیادہ مخالف ہوندے. اس واسطے مولا علی دے بھی مخالف ہیں. اور مولا علی سرکار آپ دے فتوے لاندے ہیں, ایون کہ کفر دے فتوے بھی مولا علی جو نہ لائے. لیکن میرے مرشد کریم آپ دی شان وچ کوئی فرق آیا ہے؟ یاد رکھو جڑے منن والے ہون وہ لوگاں دیاں گلاں سن کے نہیں مندے, انہاں کچھ اپنا ذہن بھی بنایا ہوندا ہے. جنہ مولا علی نو نبی پاک دے کہن تے منیا جس دا میں مولا اس دا. بڑے تسی سیانے بندے ہو. جیڑا بندہ اما عائشہ دا منکر ہو سی نا, اما عائشہ دا منکر ہو سی, وہ بندیاں نو آکھے گا کہ اسی حضرت عائشہ نو بڑا مننے ہاں. حضرت عائشہ جیڑا مولا علی دا منکر ہو سی وہ آکھ سی میں حضرت علی نو بڑا مننا. نا یہ فراڈ نہیں چلنا چاہیے. مولا علی نو منو تے ام المومنین عائشہ صدیقہ نو منو. جدو عائشہ صدیقہ آکھو تے حضرت عائشہ نہ آکھو, ام المومنین عائشہ آکھو, کیونکہ قرآن نے عائشہ نو مومنہ دی ماں آکھیا ہے. جدو علی پاک نو آکھو تے مولا علی آکھو, کیونکہ رسول اللہ نے ہاتھ پھڑ کے فرمایا جس دا میں مولا اس دا علی مولا. بھائی آپ نو سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اتھے پھر وہ سیانے لوگ نہیں نا, پھر آندھن بھائی ڈپلومیسی کر لینے آسی حضرت علی تو بڑا مننے ہیں. وہ سامنے جڑے بیٹھے ہوندے دوجے بھائی وہ آندھن نہیں ایسی بھی حضرت عائشہ نے بڑا مننے ہیں, لیکن وچوں دو میں گھر چوری کر رہے ہیں. حضرت عائشہ نے مننے دا طریقہ ہے بھئی آکھو ام المومنین عائشہ دا احترام کرنے ہیں, اور حضرت علی نے مننے دا طریقہ ہے آکھو اسی مولا علی سرکار نو مننے ہیں, کیونکہ حضور نے فرمایا جس دا میں مولا اس دا. عزیزہ نے دی وقار مولا علی دے بڑے مخالف آئے, بہت مخالفت سے. وہ رجل کثیر الاعداء وقلیل الاحباء. امام احمد حنبل فرماتے ہیں کہ علی اس بندے دا نام ہے جدے دشمن ڈھیر آئے تے سجن تھوڑے آئے. کثیر الاعداء وقلیل الاحباء, جنہاں دے محبت کرن والے تھوڑے سن, انہاں نال شریکہ کرن والے بندے
لیکن بھائی شریکہ کرنے والے جتنے بھی باڑے ہون جی علی ہون تے وہ علی رہندے نے. اللہ اکبر. اگر یاد رکھو میرے رسول نے ارشاد فرمایا لا یحب علی الا مومن ولا یبغضہ الا منافق. اگر کسی منافق نو چیک کرنا ہوئے تو انہوں علی دی محبت نال چیک کریا. منافق کدی علی نال پیار نہیں کر سکدا تے مومن علی دی محبت تو بغیر رہ نہیں سکدا. مومن مولا علی سرکار دا عاشق تے دیوانہ ہوندا. الحمدللہ رب العالمین. تائیں تے درویشو میں آپ نو اکثر سبق پڑھاندا رہنا وا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے. آپ یقین کرو کچھ بندے تے صرف علی دا نام لیا ٹڑ جاندے. مطلب وہ بڑا گھیری کھلوتے ہونا تے کو بندہ دو باری یا علی آکھے تو آندن چلو اے ساڑھے مطلب بڑا بندہ نہیں. ان چھاڑ دے وہ کمڑا ہے ہادہ مجنون. توجہ ہے کہ نا عزیزہ نے منتا کہنیا علی علی کر تیرے دکھ مک جان گے غم دے طوفان تیرے نیڑ بھی نہیں آن گے. علی علی میں نا علی تے ایک پاسے میرے مرشد علی دا نام بھی مشکل کشا ہے. تا کہنے نام علی دا جس دم لئیے مشکل دور ہٹاوے ہو. ہٹاندہ ہے نام علی دا نام علی دا جس دم لیے مشکل دور ہٹاوے او میل دلا دی صاف کریں دا مومن خاص بڑھاوے ہو زور علی دا جلیانا ہے پردے دروازے ہو. بھائی صاحب عزیزان محترم سب تو بڑے دنیا اتے مولا علی دے ملنگ اہل سنت و جماعت فالحمدللہ علی ذالک. ہم ملنگ ہاں سی مولا علی دے مگر اسی مسجد اچ ملنگ ہاں فرق ہی نہیں. ملنگ ہاں مگر قرآن اگے رکھ کے ملنگ ہاں. ملنگ ہیں مولا علی سرکار دے مگر اگے اسے حدیث شریف رکھی. ملنگ مولا علی دیا الحمدللہ رب العالمین. ملنگ ہاں پر داڑھی والے ملنگ ہاں. ملنگ ہاں مگر نماز والے ملنگ ہاں. ملنگ ہاں مگر شریعت دے تابعدار ملنگ ہاں. شریعت نو چھوڑ کے علی دی ملنگی نہیں کی تھی. آپ بھی اس دا خیال رکھا کرو. علی پاک سرکار شریعت دی پابندی دا حکم فرمان دیا ہے. اے سینے تک داڑھی سی مولا علی سرکار. آپ سب احباب انہاں چیزاں دی طرف ہی توجہ دیا کر. 19 رمضان دی فجر نو مولا علی سرکار اپنی بیٹی سیدہ ام کلثوم دے گھروں نکلے تو کوفہ دی مسجد تشریف لائے. تو آپ نماز میں موجود سن. ایک سجدہ آپ نے کر لیا سی. ایک سجدہ باقی سی کہ عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے آپ دے سر دے اتے اپنی تلوار ماری. چونکہ میدان میں کوئی مولا علی نال نہیں سی لڑ سکتا تو نماز دے حالت بزدل دشمن نے حملہ کیتا اور
انہوں دا تعلق خوارج دے فرقے نال سی. یہ مولا علی دے دشمنوں دا فرقہ ہے خوارج. تو آپ دی پیشانی تک جو سر مبارک ہے وہ آپ دا تلوار نے کھول دیتا. تو آپ مسلح تے سن تے مولا حسن نو آواز دیتی. تو پھر آپ نے باقی نماز امام حسن نے پڑھائی. تو مولا علی نے باقی نماز پھر بیٹھ کے اس زخمی حالت بھی ادا فرمائی. اور حالت زخمی دے اندر جدو آپ کو ضرب لگی تو آپ دے منہ چو جو جملہ نکلیا سی تاریخ جو لکھا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. تو آپ نے اٹھا کے لے گئے گھر. قاتل نو بھی پکڑ لیا گیا. تو مولا علی سرکار نے ارشاد فرمایا امام حسن آپ واسطے شربت لے کے آئے. تو آپ نے فرمایا بیٹا اے شربت میرے قاتل نو پلا دے اس دا دل گھبرایا ہوئے. اور نال وصیت فرمائی کہ اگر میں شہید ہو جاواں تو میرے قاتل کو اتنا ہی بدلہ لویا جی جتنا اس نے مینوں شہادت دینا واسطے ضرب لائی. اس تو زیادہ وہ دے نال زیادتی نہ کرے چاہے وہ قاتل ہی ہے. عزیزو اور ساتھیو، حضرت علی پاک دی سیرت دا ایک ایک لمحہ اور پہلو حضور دی تربیت دا آئینہ دار سی اور ساڑھے واسطے مشعل راہ ہے. اللہ تعالی حضور دی آل اور حضور دی صحابہ دی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا